هذا صحيح زلزلة هذا المكان عندنا؟ هذا زلزلة أنت لو أتيت إلى الخريبة الخريبة عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے، آپ کے محل سراؤں کو آپ کے سر پر گرانا خدا کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ جنوبی سینا میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر، ابراہیم علیہ السلام۔ شہر الناصریہ عراق میں بغداد سے 400 کلومیٹر فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اور ہے جو یہاں سے 15 کلومیٹر دوری پر ہے۔ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور ایثار و قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے۔ قرآن شریف میں 69 موقعوں پر ان کا نام آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی دیوتا کو اور کا رکھوالا سمجھتی تھی۔ بادشاہ نمرود نے اس کی پوجا کے لیے مندر تعمیر کیا۔ بعد میں یہ مندر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ ساتھ جو ہے عراقی سپاہی اور اور کا رہنما ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد بادشاہ نمرود اور اپنی قوم کو بت پرستی کی بے عقلی سے آگاہ کیا، جو قریب 5000 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندھے اور بہرے بتوں کی پوجا کرنا سرکشی اور بیوقوفی کے سوا اور کچھ نہیں۔ قصر نمرود کی بنیاد تقریباً 38 میٹر لمبے چوڑے اس محل میں کئی کمرے تھے۔ انہوں نے بتوں کو بے جان ثابت کرنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ ان بتوں میں سے چندوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے گلے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ اس الزام میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینک دے۔ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردانہ آگ میں پھینک دیا کہ انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا تھا سوائے رب العالمین کے کوئی معبود نہیں۔ خدا کا کرنا دیکھیے، اس نے آگ کی جلانے کی طاقت کو مٹا دیا۔ سورہ 21 انبیاء آیت 69 میں خدا فرماتا ہے، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور آرام ہو جا، وہ اس کا برا چاہنے لگے، پھر انہی کو ہم نے نقصان میں ڈالا۔ گھر بار چھوڑ کر سخت منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1200 سے زائد کلومیٹر دور فلسطین پہنچے۔ یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے، ہبرون۔ آپ کی قبر اس الخلیل مسجد کے قریب ہے۔ ارشاد الہی کے مطابق پیری میں پیدا ہوئے ننھے بچے اور بیوی ہاجرہ کو
1,500 کلومیٹر دور ملک عرب کے سنسان علاقہ مکے میں چھوڑ کر فلسطین واپس آئے۔ مکے کی خوش وادی میں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بیوی ہاجرہ بھاگی پھری۔ اس واقعے سے عبرت حاصل ہونے کے لیے حج اور عمرے کی سعی میں اسی جگہ لوگ تیزی سے چلتے ہیں۔ مکے کی ویران وادی میں وہ ننھا سا بچہ پیاس کے مارے پاؤں مار مار کر رونے لگا تو وہیں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ ہے آب زمزم، ریگستان کا ایک عجیب و غریب چشمہ جو 4000 سال کے بعد بھی قائم و دائم ہے۔ خدا کا عجیب کرشمہ دیکھیے کہ یہ چشمہ لاکھوں انسانوں کے برابر استعمال سے بھی سوکھا نہیں گیا۔ یہ مکہ کے باشندوں اور زائران کعبہ کے لیے خدائے جل و شانہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ صاحبزادہ اسماعیل پلے بڑھے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے۔ حکم الہی کی تعمیل کے واسطے وہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے۔ باپ بیٹے کو لے کر مینا پہنچا تو ملعون شیطان نے اس مہم سے باز لانے کی کوشش کی۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتھر پھینکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فریضہ حج کے موقع پر اسی جگہ پر جب پتھر پھینکتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتوں اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جوش و خروش اور ایمان ہم میں پیدا ہوتا ہے، نہیں تو وہ حج بالکل بے روح بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ پتھروں کا ستونوں پر لگنے کی ضرورت نہیں، اس محیطے میں گرنا ہی کافی ہے۔ پتھر پھینکنے سے حاجی لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بٹ کر اور کچھ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ہاتھ میں چھری لی تب خدا نے فرمایا، ٹھہرو ابراہیم، تم نے میرا حکم بجا لایا، اس کے بدلے ایک بکرے کو ذبح کرے۔ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آمادگی ہی اس کا مقصد ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو خدا کا حکم ہوا کہ دونوں مل کر پرانی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ مسلمانان عالم کے اس روحانی مرکز کعبہ شریف کا طواف کرنا حج اور عمرہ میں فرض ہے۔ الاسکا سے لے کر جزیرے فجی تک پھیلے ہوئے اس وسیع دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک سے لاکھوں لوگ اس مقدس مقام پر آ پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ دیس بھیس، رنگ و زبان، حسب و نسب، کسی امتیازات کے بنا مسجد الحرام میں دوش بدوش ہو کر نماز پڑھنے والے حاجی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور بحر الموت، یہ شہر عمان ہے، یہ جوردان کا پایہ تخت ہے۔ یہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الموت واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام کو فلسطین کے مشرقی علاقوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ 4000 سال قبل یہاں کے اکثر لوگ امرت پرست تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو